آج کل ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، کبھی کوئی ویڈیو بنا کے دعویٰ کرے گا کہ میں اس دور کا مہدی ہوں. ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں نا، پہلے بھی آئے ابھی بھی آئے، پوری دنیا میں آتے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی کہا میں نبی ہوں، کبھی کہا میں مہدی ہوں، کبھی کہا میں عیسیٰ ہوں، مختلف دعوے کیے اس نے. اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ اس موضوع پہ کچھ 3 4 5 ایسی حدیثیں امام مہدی کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے میں مہدی ہوں، اور ہمارے لوگ جناب سوشل میڈیا پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی امام مہدی آ گیا. اور ہمارے لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے زیادہ شاید امام مہدی کا انتظار ہے، ایسے لگتا ہے. یعنی ہم شاید ہمارا مزاج ایسے بن گیا ہے کہ دین پہ عمل کرنا نہیں کرنا، بس امام مہدی کا انتظار. جب دین پہ عمل نہیں کریں گے تو امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھی بنیں گے. امام مہدی کے ساتھی وہ بنیں گے جو دین پہ عمل نہیں کرتے یا دین پہ عمل کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اس کے پاس اتنا وقت ہو قیامت آنے سے پہلے کہ وہ پودا لگا سکتا ہے زمین میں، تو اس کو لگا دینا چاہیے. حدیث سمجھ میں آئی کہ قیامت قائم ہو رہی ہے، اتنا وقت آپ کے پاس ہے کہ آپ یہ پودا لگائیں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہو اس کو چاہیے وہ پودا لگا لے. حالانکہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بھئی یہ پودا میں لگا رہا ہوں، آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پودا تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ بڑا ہوگا، پھر وقت گزرے گا، کئی سال اس کو چاہیے، پھر اس میں پھل لگے گا، پھر کھجوریں لگیں گی، تب جا کے کسی قابل ہوگا. اتنا چھوٹا سا پودا اگر میں لگا رہا ہوں اور اس کے 2 سیکنڈ بعد قیامت آ جائے تو کیا فائدہ پودا لگانے کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ بھائی اپنے حصے کا جو کام ہے اگر قیامت سر پہ کھڑی ہو پھر بھی کریں. اگر قیامت سر پہ کھڑی ہو جائے اور آپ کے بس میں کوئی ہے کام کرنے کا، خیر کا کام، وہ کر دیں. اس کا انتظار نہیں کریں کہ اب قیامت آنے والی ہے چھوڑ دو. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دین کے کام کو یا دین کی محنت کو یا دین پہ عمل کرنے کو اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو عمل کریں گے. تو بھائی امام مہدی ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ جو پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، جو قیامت کی علامات ہیں، آپ کو پتہ ہے قیامت کی کچھ وہ علامات ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی علامات. کچھ قیامت کی وہ علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی علامات، بڑی نشانیاں. امام مہدی کا جو ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے نا، یہ جو قیامت کی چھوٹی نشانی ہے اس میں سے آخری نشانی ہے امام مہدی کا ظہور. چند چیزیں بہت اچھے طریقے سے اس معاملے میں سمجھ لینی چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص آ کے گمراہ نہ کر سکے ہمیں. ایک بات اچھے طریقے سے یہ سمجھیں کہ مثال کے تو علامات قیامت ہم سب سنتے ہیں کہ بھئی جھوٹ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، زلزلے آئیں گے، بے وقت بارش ہوگی، اور جناب ناپ تول میں لوگ کمی کریں گے. یہ ساری وہ چیزیں جو علامات قیامت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتائی ہیں. اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جتنی علامات بتائی گئی ہیں سب موجود ہیں. ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے تابعین کے دور میں کسی کو مہدی قرار دیا، تابعین کے دور میں کہ امام مہدی آ گئے. تابعین کے دور کا مطلب یہ کہ آج سے تقریباً 1250 1300 سال پہلے. انہوں نے کہا ساری علامات پوری ہو گئیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ امام مہدی ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز ظاہر ہے وہ نیک انسان تھے، خلیفہ راشد تھے، لیکن امام مہدی تو نہیں تھے. اور انہوں نے خود یہ دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. عام دوسرے لوگ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کو کسی کی بات اچھی لگتی ہے یا کسی کا بیان اچھا لگتا ہے یا کسی کے
تعویذ نے کوئی اثر کر دیا تو اب اس کو جناب سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے کہ بھئی یہی سب کچھ ہے، چاہے اس کو مہدی بنا دو، چاہے کچھ بھی بنا دو. تو ان کے بارے میں بھی لوگوں نے دعویٰ کیا. اس طرح یہ پورا ایک تسلسل آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ مختلف لوگوں نے دعوے کیے کہ یہ امام مہدی ہے، یہ امام مہدی ہے. تو کچھ تو وہ لوگ تھے جو خود بہت نیک تھے، ان کے چاہنے والوں نے ان کی محبت میں غلو کیا اور غلو کر کے ان کو امام مہدی بنا دیا. حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری تعریف میں ایسی مبالغہ آرائی مت کرنا جیسی مبالغہ آرائی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب عیسائیوں نے کہا ہمیں حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، اتنا آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ غلو ہے. یہ محبت جائز اسلام میں ہر چیز کی لمٹ ہے کہ کہاں. اب ظاہر ہے ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، لیکن اللہ کے رسول کو ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اب اگر کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ ان کو اللہ کا شریک بنا دے، یہ وہ محبت ہے جس سے خود اللہ کے رسول نے منع کیا. تو رسول کی محبت کی بھی یہ لمٹ ہے کہ رسول کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے. کسی سے بھی محبت کریں گے، اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جس کی کوئی لمٹ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں کہ اللہ سے جتنی محبت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کے معیارات بتا دیے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں گا، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے اس محبت کی کہ بھائی آپ کاروبار بھی نہ کریں، جاب بھی نہ کریں، کچھ کمائیں بھی نہ، بچوں کا خیال بھی نہ کریں، بیوی کا خیال بھی نہ کریں، نمازیں پڑھتے رہیں. شریعت اجازت دیتی ہے. اب اس کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی محبت، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے اس طرح کی محبت نہیں چاہیے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ مومن ہے جو لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو لوگوں سے ہٹ کٹ کے رہتا ہے. اللہ کی نظر میں یہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. یہ مومن اللہ کی نظر میں بہتر ہے اس مومن سے جو دنیا سے لا تعلق ہو کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے کہ بس میرا دنیا سے کیا لینا دینا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام، 3 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور حضور کی ازواج سے آپ کا معمول معلوم کیا کہ آپ گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں آپ کے. تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ گھر میں تو آپ عام مردوں کی طرح، جیسے عام لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ بھی گھروں میں بالکل عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں. تو صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو اس پہ حیرت بھی ہوئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اصل میں اللہ کے رسول تو بخشا ہے نا، معصوم ہیں، یہ تو کوئی نیک کام نہ بھی کریں، گھر میں بہت زیادہ نیک کام نہ بھی کریں تو تب بھی ان کے لیے تو مسئلہ نہیں، ہمارے لیے تو مسئلے مسائل بہت ہیں. تو ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. یعنی ساری زندگی روزانہ میرا روزہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے قسم کھا لی، ہمیشہ پوری زندگی روزے رکھوں گا. ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کے بعد پوری رات سوؤں گا نہیں، پوری رات تہجد پڑھوں گا. ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، بغیر نکاح کے رہوں گا. 3 صحابہ ہیں، تینوں نے الگ الگ نظر مان لی. ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے یہ؟ ان کو بلایا، کہا کہ تم لوگوں نے یہ قسم کھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے نظر مانی ہے اس چیز کی. آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا. رات کو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں لیکن رات کو سوتا بھی ہوں،
اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا نکاح کے خطبے میں، یہ اس موقع پہ آپ نے فرمائی تھی. اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی نہیں بھی رکھتا. واتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس. اب اگر آپ اس کو قرآن حدیث کو سائڈ پر رکھ کر صرف اپنے ایک تصور بنا کے دیکھیں کہ بھئی ایک آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تو ہماری نظر میں تو وہ نیک آدمی ہے. کیا خیال ہے؟ جو آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ہماری نظر میں وہ کیا ہے؟ نیک ہے. لیکن اللہ کی نظر میں وہ نیک، اللہ کی نظر میں وہ نیک آدمی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ سنت سے اعراض کرنے والا ہے. جو آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، ہماری نظر میں وہ نیک ہے. اللہ کا مطالبہ یہ کہ نیند بھی کرو، تہجد بھی پڑھو. تو اس لیے ان لمیٹڈ اسلام نے ہمیں کوئی چیز اس طریقے سے نہیں دی کہ بھائی تمہیں یہ فارمولہ دے دیا ہے، اب اللہ کی محبت کا حکم دے دیا، اللہ کی محبت کا جو مطلب تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے رہو بس. اللہ نے اپنی محبت کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ہم اس کی تعریف میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یار وہ تو اتنا اچھا آدمی ہے، تو کچھ بھی بنا دو، اس کو مہدی بنا دو یا کچھ بھی بنا دو. تو ایک بات یہ اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے.